السلام علیکم دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، بات کریں گے کہ جس بیانی کو خان صاحب لے کے چل رہے تھے آج تک اس بیانی پر قائم ہے، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ شاہد حقان عباسی جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں پارٹی بنانے جا رہے ہیں. تو آنے والے حالات پاکستان کے لیے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کیسے رہیں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے اور فارمر چیئرمین سینٹ بھی وہ رہ چکے ہیں. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، سب سے پہلے میں سوال یہ کروں گی کہ ہم دو بیانیہ دیکھتے ہیں، اور ایک بیانیہ ہے عمران خان کا، اور وہ اس بیانیے پہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی بھی جیل میں ہے تو وہ اس بیانی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور نواز شریف کی بیانی کی بات کریں، اب دونوں بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک طرف جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن نواز شریف صاحب 4 ہفتوں کا کہہ کے 4 سال انہوں نے لندن میں گزارے. تو یہ کیا کوئی ڈیل ہوئی تھی ان کی؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. اور دونوں کو اس بیانیے کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کا عوام میں جو ہے وہ پذیرائی ملی، تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے نبیلہ، ایک تو بہت میں خوش ہوں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں جی. اور آپ کی یہ تربیت بھی ہو رہی ہے، اور آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے بیکاز یہی پبلک کے کنسرنز ہیں. یس سر. دیکھیے ود آل آنیسٹی میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کا بیانیہ کھوکھلا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر آپ پیچھے سے دیکھیں نا، یہ جب اسٹیبلشمنٹ کے 2018 میں کندھوں پہ چڑھ کے تو آئے حکومت میں اور کہتے رہے ہم ایک پیج پہ ہیں، اور پھر کہا کہ نہیں حکومت تو وہ کر رہے تھے، میں تو بیٹھا ہوا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ سوٹ اور پھر کہا تا حیات میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں باجوہ صاحب کو، اور ہر چیز کا لیورنٹ کرنے چاہ، تو یہ ایبسولوٹلی بیس لیس یہ پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دو تو اس پہ سیاست کرو. دیکھیے ہمارے ملک میں جو سیاست، جو اچھے لیڈر ہیں نا، وہ سیاست اپنی کارکردگی پہ کرتے ہیں. اگر کاش کہ عمران خان کا یہ بیانیہ ہوتا کہ میں 4 سال رہا ہوں، 4.5 سال، اور میں نے پاکستان کی کایا پلٹ دی ہے. 6 تو انہوں نے فائنانس منسٹر بدلے ہیں. ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی، ABC گورننس کی نہیں پتہ، نہ فائنانس کا پتہ تھا، اینڈ ملک کو ایسے اندھیرے میں ڈبو دیا. اور یہ جو آپ اور میں اور نفرت کے جذبات اور بچے مام، اگلے کل میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، ایک فادر کمپلینٹ کر رہا تھا کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے میں پرو عمران ہوں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ. تو دیر فور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار دوسرا، آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں تھا کہ وہ ادارے کو برا بلا کہہ رہے تھے. انہوں نے کبھی ادارے کے اندر ایک بغاوت کی بات نہیں کی. یہ عمران خان نے تو کہا نا کہ ایک اوپر والا بندہ خراب ہے، نیچے باقی ٹھیک ہے. اور وہ جو شہباز گل ہے اس نے کہا حکم مت مانو. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ابھی تک پتہ نہیں کیسے یہ بچے ہوئے ہیں. یہ خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ ملک کی بنیادیں ہٹانے والے. نواز شریف نے کیا کہا، میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے 150 پیشیوں کے لیے سمیرلی مجھے باہر نکالا گیا ہے. میری ایک حکومت میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، وہ چل رہی تھی، تو میرا کیا قصور ہے؟ اور یہ باجوہ صاحب کو اور فیض حمید صاحب کو اس کا جواب دینا ہوگا. دیٹ از واٹ ہی سیڈ. باقی نواز شریف کے تو ڈیفنس کے اوپر اور ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بڑے احسانات ہیں. یہ نیوکلیئر کا فائنل ایکسپلوژن پہ سب شامل ہیں، آرمی کے لوگ بھی، پولیٹیشین بھی، آپ کو دیکھیں کہ یہ سائنٹسٹ بھی، ڈاکٹرز بھی. لیکن فائنل دھماکہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے بل کلنٹن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلق بھی تھے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے، کاش کہ ہم لوگ سمجھیں. سر، کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب نے یہ بھی بات کی کہ مجھے پارٹی صدارت سے جب ہٹایا گیا، یہ فیصلہ کہیں اور سے کیا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا؟ اب وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اشارے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی دے رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے. دیکھیں، اور وہ سچ کہہ رہے تھے اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں جنرل باجوہ اینڈ پارٹی. میں نے کہا دیکھیں میں سینٹ سر، عمران خان کا بھی یہی ہے کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ عدم اعتماد تحریک لائی گئی، جس میں پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے، جو کہ ایک وکٹم رہ چکے اگر ہم اس کو کھلے الفاظوں میں کہیں،
تو پھر دونوں کے بیانی میں کہیں نہ نہیں، کہیں نہیں، وہ تو ہے کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ. نواز شریف یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہم چلنا چاہیے اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز اور مینیفیسٹو کے مطابق ملک کو آگے چلائے اور وہ ڈکٹیشن نہ لے. ٹھیک ہے، ان کی یہ پالیسی تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف نے اس جرم میں شریک ہوئے. انہوں نے جب وہ لوگ ساتھ تھے اور کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کا آپ نے پتہ نہیں انٹرویو سنا، وہ ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے کہ ہمیں تو بتا دیا تھا، انہوں نے کہا وہ آ گئے تو بس ہم حکومت میں. ایون دین وہ جو تھا نا وہ آپ کا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم RTS، اس کو بٹھا کے بھی کرنے کے بعد بھی ان کو میجارٹی نہیں ملی. تو جب آپ ایک طرف میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو آپ اپنے آپ کو مسٹر کلین نہ کہیں، خدا کے لیے نہ کہیں. کیا قائد اعظم محمد علی جناح ایسے کرتے؟ کیا نیلسن منڈیلا جیسے لیڈر ایسے کرتے؟ کیا اگر ماضی میں کسی نے کیا ہے تو آپ نے نئی سٹارٹ لینا ہے تو آپ کہتے ہیں نو وے. اینڈ باخدا میں آپ کو بتاؤں، آئی واز ہیپی کہ عمران خان ایک نئی پارٹی لے کے آ رہے. مجھے بھی 3 دفعہ اپروچ کیا، بلکہ میری ملاقاتیں 2 ہوئیں اور یہ کیا، اور میں ہیپی تھا کہ یہ کاش کہ یہ اپنی اسٹرینتھ پہ آ جاتے. ایک دیکھیں نا، ان کی 2013 میں جب PMLN کی 166 سیٹیں تھیں تو ان کی 25 سیٹیں تھیں. 25 سیٹیں تھیں، چوتھے نمبر پہ تھے. دوسرے پہ PPP تھی 53 سیٹس، تیسرے پہ میرے خیال ہے وہ تھے MQM والے، اور چوتھے پہ یہ تھے.